الحمد لله منشي الخلق من ندم ثم الصلاة على المختار في القدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ومن تقم برسول الله نصرته إن تلقاه الأسد في آجامها تجمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. عزیز ساتھیوں، معزز مہمانوں، اللہ جل شانہ عما نوالہ کا خصوصی کرم اور احسان ہے کہ فتنہ فساد کے دور میں ہمیں مدارس میں مجتمع فرمایا. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر آپ اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو آپ اس کو گن نہیں سکتے. اور اللہ کی نعمتوں میں علم بھی ایک نعمت ہے، اور علم ایک ایسی نعمت ہے جو تمام نعمتوں پہ بالا ہے. علم کا درجہ تمام شعبوں کے اوپر ہے. علم کی روشنی میں مدارس چل رہے ہیں، علم پھیلا رہے ہیں، اور اسی علم کی روشنی میں دعوت و تبلیغ کا کام بھی ہو رہا ہے. اگر علماء نہ ہو تو ان کے نظام میں بھی فرق آ جائے. علم کی روشنی کے ساتھ خانقاہیں چل رہی ہے اہل حق مشائخ کی. اگر ان کے ساتھ علم نہ ہو تو بدعات، رسومات اور جاہلیت کے کاموں میں مبتلا ہو جائے. علم ہے تو اہل حق مجاہدین کی سرپرستی اس کے ساتھ ہے. جہاد کے اصول، ضوابط سب کو دیکھ کر اس کے مطابق فیصلے کیے جاتے ہیں. اگر اہل علم نہ ہو، اصول و ضوابط کا پتہ نہ ہو تو پھر وہاں پر بھی کمی کوتاہی آ جائے گی. لہذا علم ایک نور ہے. وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. اللہ فرماتے جس کو علم دیا گیا، یا حکمت سے مراد، دانائی سے مراد علم ہے. مفسرین فرماتے ہیں کہ جس کو علم دیا گیا اس کو خیر کثیر عطا کی گئی، بہت بڑی خیر عطا کی گئی. علم سے عبد الرحمن بابا کا ایک شعر یاد آیا. فرماتے ہیں کہ عالم کی صحبت میں لوگوں کی اصلاح ہوتی ہے اور صحبت میں نکار آ جاتی ہے. صحبت میں رہ کر انسان میں نکار آ جاتی ہے. پتھر کو تراش کر موتی بنائے جاتے. صحبت دا علماء و بس رزرشی، صحبت دا علماء و بس رزرشی سو خور بھی کو لوٹی دا صحرا. اگر صحرا کے پتھر ڈھیلے بھی ہو، علماء کی صحبت میں آ کر ان میں نکار پیدا ہو جاتا ہے. آپ دیکھ لیں سٹیج پر ڈانس کرنے والے، ٹرانسجینڈر، اپنی عزت کا سودا کرنے والیاں، علماء سے تعلق بنانے کے بعد، ان کی صحبت میں آنے کے بعد ان کی کتنی اصلاح ہو گئی اور کون کون سے درجات پر اللہ نے ان کو پہنچا دیا. تو علم
علم اس کا مرتبہ بہت بلند ہے، لہٰذا ہمیں اس کی قدردانی کرنی چاہیے۔ باادب بامراد، بے ادب بے مراد۔ اگر ہم آداب کی رعایت رکھیں گے اور علم سے لگے ہوئے تمام جتنی بھی چیزیں ہیں ان کا بھی ادب کریں گے، کتاب کے پائی سے لے کر استاد تک، شیخ تک، ان سب کا ادب کریں گے تو اللہ جل شانہ ہمارے اوپر علم کو کھولے گا۔ اکابرین علماء دیوبند کے بارے میں آتے ہیں، وہ فرماتے تھے کہ جو بنگی ہوتا تھا اس زمانے میں ایسے اٹیچ واش روم جو نا قبروں میں نہیں ہوتے یا اس طرح واش روم نہیں ہوتے تھے، بس ایک جگہ پر، یہ تبلیغ والے پرانے ساتھیوں کو بھی پتہ ہے، ریونڈ کا جب اجتماع ہوتا تھا تو وہاں پر کپڑے لٹکا دیے جاتے، یہاں بس عارضی دیوار بنا کر کپڑے لٹکا دیے جاتے، وہاں پیشاب کیا جاتا ہے۔ تو ایک بنگی آتا تھا صفائی کے لیے، ان کو تو پختو کی چھڑے وہ صفائی کے لیے وہ بنگی آتا، صفائی کرتا۔ تو ہمارے اکابرین جو ہے نا اس کی بھی عزت کرتے تھے کہ یہ ہمارے مدرسے کا ایک جز ہے، ایک حصہ ہے مدرسے کی خدمت کا، اگرچہ بنگی ہے، اگرچہ بنگی ہے۔ تو آپس میں بھی محبت وغیرہ ہو اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے بات چلتی رہے گی۔ فی الحال باقاعدہ جب ترتیب شروع ہوگی باقاعدہ تلاوت ولایت شاہ کریں گے۔ ابھی بھی تلاوت شاہ پروگرام کا آغاز کرنے کے لیے کچھ تلاوت فرمائیں تاکہ باقاعدہ طور پر جو ہے نا انشاءاللہ ہم جاری کر سکیں۔ ٹھیک ہے، تلاوت شاہ راشد تلاوت۔